حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کی بیوی تھی. پورا قانون نازل کیا سورہ احزاب میں اللہ نے. لے پالک لڑکے کی بیوی ہیں. زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام دیا. اور حضرت زینب کی چونکہ وہ قریشی تھے اور حضرت زید کو لوگ غلام سمجھتے تھے، جبکہ اپنے علاقے کے وہ بہت رئیس اور مالدار آدمی سردار تھے وہ، لیکن یہاں بیچ دیا گیا تو وہاں سے ڈاکوؤں نے اٹھا کے لایا، مدینے میں بیچا، مدینے کے لوگ جانے کے مکہ میں بیچے، مکہ میں زید بن حارثہ کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دماغ میں تھا کہ میں قریش سے ہوں اور یہ غلام ہے، دونوں کی جمتی نہیں تھی. تب حضرت زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ میں زید کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید تم جلدی مت کرو، غور کرو. پوری سورہ احزاب نازل فرمائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اسی لیے منع فرما رہے تھے کہ حضرت زید طلاق دیں گے تو زینب کیا کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اور حضرت زینب بنت خزیمہ پھر اس بات کا تمام امہات المومنین میں یہ بڑائی بیان کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان میں پڑھا ہے. پوری نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول ہے، خاتم النبیین ہیں. تب آپ کو زید بن حارثہ، اب تاریخ میں آپ کا نام آپ کے والد کے ساتھ زید بن حارثہ آتا ہے، اور فرمایا کہ اصلی باپ وہی ہیں جو ان کے سلبی باپ ہیں جن کی وجہ سے باپ پیدا ہوئے. جب میں نے یہ بیان کیا آپ یقین مانیں گے 200 لوگ میرے گھر پر آئے تھے جن کا نکاح پالنے والوں کے نام سے ہوا تھا. خود میرے گھر میں واقعہ ہو گیا تھا، میرے خاندان میں واقعہ تھا. میرے بھائی جو بڑے بھائی ایوب بھائی، ان کے ایک لڑکی چھوٹی سمیہ جو ہے پیدا ہوئی تو طبیعت خراب تھی تو میری بہن کو دے دیا. وسئی میں میری بہن رہتی تھی، وہاں لوگ پال رہے تھے. سمیہ اس کا نام تھا بچی کا، ابھی گورے میں اس کے سسرال ہے. میرے بہنوئی کا نام عبدالحد تھا، انہوں نے اسکول میں سرٹیفکیٹ وغیرہ میں سب جگہ سمیہ بنت عبدالوہاب لکھایا تھا. اتفاق سے جس دن اس کا نکاح ہو رہا تھا مجھے استجا لگی، میں چلا گیا استجا کرنے. انہوں نے قاضی صاحب نے اب سمیہ بنت عبدالحد یہ کر کے نکاح پڑھایا. میں جیسے ہی آیا میں نے کہا کہ آپ نے کیا نام پڑھایا ہے؟ میں نے نام دیکھا، میں نے کہا اس نام سے نکاح نہیں ہوگا، یہ میرے بانوئی ہے، انہوں نے پالا ہے، یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے محمد ایوب، یہ نکاح پڑھا. ہاں بولے حضرت نکاح تو نہیں ہوا. میں نے کہا پڑھا دیجیے، یہ کاغذی کام کو رکھ لیجیے، آپ دوسرا نکاح پڑھا دیجیے. سمیہ بنت محمد ایوب پڑھ کر پڑھا. 200 لوگ یہاں آئے تھے جن کا نکاح ایسا ہوا. میں نے ان کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے انجانے میں یہ ہوا، آپ اپنے گھر میں 2 مردوں کو بلا لو، رشتے داروں کو بلا لو، تجدید نکاح کر لو، اللہ آسان کرے گا، اللہ معاف فرمائے. یہ امت کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے. اور برتھ ڈے تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے دینداروں کو، میرے نواسی کی دکان ہے وہاں بیٹھتا ہوں، بازو میں کیک کی دکان ہے، جس کو دیکھو کیک لے کے جا رہا ہے، ٹوپی لگی ہے، داڑھی لگی ہے، رات کے 1 بجے کیک لے کے جا رہے ہیں، 2 بجے کے برتھ ڈے ہے نا، بچہ 2 بجے پیدا ہوا گا تو رات کو 12-1 بجے کیک لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کی مشابہت برداشت نہیں کی. آپ مدینے میں گئے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے ہم حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور عاشورہ کو روزہ رکھا. لیکن جب آپ کو پتہ لگا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور میں اگلے سال اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو انشاءاللہ میں 10 اور 11 یا 9 اور 10 روزہ رکھوں گا تاکہ مشابہت نہ ہو یہودیوں کے ساتھ. اللہ کے رسول نیک عمل میں مشابہت برداشت نہیں کر رہے ہیں یہودیوں نصارہ کی. ہم یہ عیسائیوں کا برتھ ڈے نکلا، عیسائیوں نے بنایا، اس پہ ہم مشابہت کر رہے ہیں. اور بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، حجاب پہن کے، برقع پہن کے، ساتھ میں عورت ہے، بیٹی ہے، لیکن خرید کر بڑی زیادہ سجا بجا کے یہ ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں. یہی حال تو جب غیر یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہی اسلام ہے، یہ اسلام ہم جو پیش کر رہے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اب یقین مانیے بہت کم ہو رہا ہے. ہمارے اعمال تو یہ کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اللہ ہمیں بندر و سور بنا دیں. ہمارے یہ معاملات. اب ہمیشہ یاد رکھیے، پڑوسی کا بیٹا آپ کو گالی دے گا اتنا خراب نہیں لگے گا، پڑوسی کا بیٹا آپ کی بے ادبی کرے گا اتنا خراب نہیں لگے گا. خود کا بیٹا، خود کا نواسا، خود کا چھوٹا بھائی، خود کا سگا خون کا رشتہ آپ کی بے ادبی کرے گا، آپ کو گالی دے گا، کیا حال ہوگا آپ کا؟
ہم اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان والے ہیں، ہم کافروں کا دیکھ کے عمل کر رہے ہیں، اپنا وہ عمل جو محمد الرسول اللہ نے ہم امانت کے طور پہ دیا ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج یہ حال ہمارا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ اسلام کا جنازہ بڑی تکلیف سے بولا جاتا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، سب سے زیادہ جنازہ اسلام کا پاکستان میں نکالا جا رہا ہے۔ اللہ دیکھیے، جتنے وہاں کے اس دین کے بارے میں جتنی خرافات پیدا ہو رہی ہے، علی مرزا الدین جیسے غامدی صاحب، ایسے ایسے ریچرس پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ایسے ریبل مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، اور وہاں سے نمونہ دیتے ہیں ان ملک کے حکمرانوں کو، پھر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ اتنا لمبا میں نے سمجھ گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح سے ایک واقعہ ہوا ہے غزوہ احد، میں واقعہ وہ بتانا ہے، اس لیے میں نے اتنی تمہید باندھا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کے لڑائی کر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح عامر بن عبداللہ، آپ کے والد کا عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے، وہ کفار مکہ کے ساتھ ہیں۔ اور جنگ کے میدان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح کو، یعنی باپ بیٹے کو مارنے کے لیے کئی مرتبہ تلوار چلایا، اس وار سے ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن پلٹ کر وار نہیں کیا کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی، عبداللہ نے بھی جنگ میں کسی سب کو چھوڑ کر ابو عبیدہ بن جراح کے پیچھے لگے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آمنے سامنے بیٹے ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار کا وار بچایا، اور جو وار مارا ہے باپ کو، گردن الگ ہو گئی ابو عبیدہ کے والد کی، گر گیا۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت، 22 نمبر کی آیت، سورہ مجادلہ کی آیت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کا کارنامہ ہے۔ 22 نمبر کی آخری آیت ہے، ایمان لانے والے لوگ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے، اگر وہ ان کے باپ ہوں، وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے خاندان کے لوگ ہوں۔ مار دیا، گردن مار دیا ابو عبیدہ نے اپنے بیٹے کی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ خوشخبری سنائی ابو عبیدہ بن جراح کو، اور آگے کی حزب الا ان حزب اللہ ہے، اور یہ الفاظ دیا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قسم اللہ قول التی، وہ آیت سورہ مجادلہ۔ اور سورہ توبہ میں تو فرمایا کہ وہ لوگ، جو لوگ اللہ اور اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایسا یقین نہیں ہے، اگر ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کی بیوی، وہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے، وہ دکان جو انہوں نے بہت سجایا ہے، وہ مکان جو انہوں نے بہت سجایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بنسبت ان سے زیادہ محبت ہے، اللہ ایسوں کو بالکل برداشت نہیں کرے۔ آگے فرمایا فاسقون، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو بالکل برداشت نہیں۔ یہی تو امتحان ہے ایمان والے کا۔ ایک طرف آپ کا بیٹا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت کر رہا ہو، ایک طرف آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، مخالفت کر رہی ہو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ بالکل پرواہ نہ کریں کہ یہ میرے والد ہیں یا میری ماں ہے، آپ اللہ ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اس حالت میں آپ کا حشر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ والدین، میں نے ایک جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر امت میں کوئی محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، اور اس کے بعد والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم ایمان والے، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، کسی کے ماں باپ کے 8-10 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں،
ایک بیٹے کی بہو بڑی خدمت کر رہی ہے ساس سسر کی، بیٹا خود بھی اپنے ماں باپ کو، بیوی کو سمجھا کے رکھا کہ پہلے میرے ماں باپ ہیں پھر میں ہوں، اگر میرے ماں باپ تجھ سے راضی رہے تو میں بھی تجھ سے راضی رہوں گا۔ لیکن وہ ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ اسی بہو کے ساتھ، اسی بیٹے کے ساتھ ظلم کریں گے۔ سب کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے پاس معاملہ آتا ہے، میرے پاس ایک کیس آیا تھا لوکھنڈ والا کمپلیکس سے، ایک مینار کے اندر میرے پاس دونوں ماں باپ آئے اور فرمایا کہ ہمارا بیٹی کی ہم ہی نے شادی کرائی تھی، بہو کو ہم نے پسند کر کے لایا تھا اور نکاح پڑھائے، لیکن آج ہمارا بیٹا جو ہے وہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، آپ ایسا کریے کہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے کوئی ایسی تعویذ دیجیے کہ نفرت پیدا ہو جائے۔ فرمایا میں میاں بیوی کے لیے نفرت کے لیے اللہ کے خلاف کوئی کام، اللہ کے شرع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع کے خلاف کوئی کام، میاں بیوی میں نفرت ڈلوانا یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کرتا۔ کمال کی بات تھی کہ ان کے بیٹے نے میرے پاس بھیجا تھا، بیٹا پائلٹ ہے، کیپٹن ہے، پلین چلاتا ہے، پائلٹ ہے، اور اس کی بیوی ان لوگوں نے جس کو پسند کیا تھا وہ پلین کے اندر سروس لے کے چلتے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، ایئر ہوسٹس تھی وہ، ان لوگوں نے پسند کر کے کرایا۔ یہ بیٹا جو تھا وہ انڈین ایئر لائنس میں کام کرتا تھا، وہ انڈیگو کے اندر تھی۔ شادی ہونے کے بعد اس نے انڈیگو سے اس کو استعفیٰ دلایا اور اپنی کمپنی کے اندر اس کو لیا، اور جس پلین میں وہ جاتا وہ باحثیت اس کے ساتھ رہتی، یعنی جس پلین میں رہتا اپنی بیوی کو رکھتا، بیوی بیچاری نقاب باندھتی ہے، ہاتھ میں سب رکھتی، اس انداز سے کرتی۔ میں نے ان کو جو ماں باپ آئے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی بہو کی غلطی کیا؟ بولے وہ بیٹے نے کیا کیا، اپنے پلین کے اندر اپنے ساتھ میں رکھ لیا، اتنا جورو کا غلام ہو گیا ہے کہ جس پلین میں جاتا ہے اس پہ ساتھ میں لے کے جاتا ہے۔ میرے تو آپ کا بیٹا بہت باغیرت ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پلین انڈین کمپنی میں بلا لیا اور اپنے پلین میں رکھا، یہ بات برابر میں نہیں کرتا۔ بہرحال وہ گئی، اس کا بیٹا تیسرے دن آیا، بولے حضرت آپ نے کیا بولا تھا؟ میں نے کہا میں نے انکار کر دیا تھا۔ بولے بہت گالی دے رہی تھی آپ کو گھر میں میری ماں۔ میں ہی نہیں بھیجا تھا حضرت۔ پر بیٹے نے بتایا کہ میری بیوی ایئر ہوسٹس کا کام کرنے کے بعد جب رات کو آتی ہے کھانا کھلانے کے بعد، میری والدہ کا اس کے یہ الفاظ ہے اس کے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری شادی کو قریب 11 سال ہو گئے، میری والدہ نے کوئی دن ایسا نہیں کیا کہ بلا ناغہ میری والدہ کا پیر دبائے بغیر میری بیوی سونے نہیں دیتی۔ تو ماں باپ کا یہ حال ہے۔ میرے پاس ہمارا تو تجربہ ہے کہ جس کے بیٹے بہو اچھے ہوتے تو ساس سسر کو چربی ہو جاتی، اور جس بیٹے بہو کے ساس سسر اچھے، ماں باپ اچھے، تو بیٹا بہو کو چربی آ جاتی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اصل میں ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ مولوی جو بات کرے اس کا الٹا ہی کرنا ہے۔ یہ مولویوں نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، مولویوں سے ایسی نفرت ڈلوا دی گئی۔ اب مولوی بیچارہ کیا کرے، شریعت کے اندر جو حکم ہے وہی بتائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ غور نہیں کرتے۔ بہرحال ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی بنیاد پر کس کو قتل کر دیا؟ اپنے بیٹے کو۔ یہ ہمیں نمونہ دیا جا رہا ہے، ہم بھی اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کو حکم دے رہے کہ نماز پڑھنے نہیں جانا، جمعہ پڑھنے نہیں جانا، رمضان کے روزے نہیں رکھنا، کیا کرے گا بیٹا؟ ماں باپ ہے نا، کیا کرے گا؟ اب وہاں مخالفت کرنا ہے، خالق کی معصیت میں، خالق کی فرما برداری کرنے کے لیے نافرمانی کرنے کا اگر کوئی حکم دے تو خالق کی فرما برداری کی جائے گی، مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اب بیٹے کی، جوان بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ماں بول رہی ہے بیٹا میرا پہلا بیٹا ہے، پہلے گھر کا کام ہے، میں چاہتی ہوں ذرا ڈھول بھی ہو جائے، ناچ گانا بھی ہو جائے، ہلدی بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ بیٹا بھی، ماں کا مرتبہ بہت ہے، ماں جنت کا، ماں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں کیا چاہ رہی ہے؟ شریعت کے خلاف کام کرنا نہ چاہے۔ باہر نکلے، دوست احباب مل گئے، بھائی دیکھ بھائی تو ابھی پہلی تیرے گھر کی شادی ہے، ایسا نہیں ہو جائے یار جب معلوم پڑے کہ میت جا رہی ہے، شادی کا کچھ پتہ ہی نہیں لگے، ذرا صحرا بھی ہونا، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، سب ہونا۔ جوان بیٹے نے ماں کی بات مان لی، باہر نکل کے دوستوں کی بات مان لی۔ تیسری طرف کھڑے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر، آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ دنیا میں حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کسی کی نہ ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی، نہ ایسا داماد حضرت علی جیسا کسی کو ملا ہے، نہ ملے گا۔ مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟
حضرت علی کا نکاح کی خبر نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس انداز سے نکاح ہو رہا ہے۔ حضور پیغام دے رہے کہ اے لوگوں، اپنے گھر کو، نکاح کو اتنا آسان بنا دو، یہ میرا نکاح میری سنت ہے، اس کو اتنا آسان بناؤ کہ آسانی کے ساتھ میاں بیوی کا ازدواج منسلک ہو جائے۔ ہم نے اتنا ٹیڑھا بنا دیا ہے، 42 45 40 سال کی عمر تک لڑکیاں پہنچ جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، پھر ہم رونے کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور ہو رہا ہے۔ روز یوٹیوب پہ پڑھیے، ایک مسلمان لڑکی جاتی ہے اور 15 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس بچی کا حساب کتاب، اس بچی کے بارے میں اللہ کے در جواب دے کون ہے؟ وہ بچی جواب دے کہ ماں باپ جواب دیں کہ انہوں نے کیا معاشرہ، کیا ان کی تربیت کی ان بچوں کی۔